ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر. ہمارے ساتھ آپ شامل ہیں سحری میں، اور ہمارے ساتھ کچھ نئے مہمان بھی اب تشریف رکھتے ہیں، جن میں ایک بہت ہی خوبصورت ناطقہ ہے جن کا تعارف ذیشان آپ سے کروائیں گے. بالکل جی، محمد ناصر یامین صاحب، جن کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی وہ کلام پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اور وقت میں سے وقت نکال کر وہ آئے. اور ان کی ایک میں بات بیان کرنا ضرور چاہوں گا کہ جس عہدے پر یہ فائز ہیں اس وقت، اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سنا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کے نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش کر رہا ہوں. بلغ العلا سبحان اللہ، سبحان بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور حاصل کلام پیش کر رہا ہوں کہ وہ خدا نہیں
بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی ایک ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے فیل بھی کیا ہوگا اور ریئلائز بھی کیا ہوگا کہ آواز میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ تم جگہ جگہ پر جاتی ہو اور رس چوستی ہو تو تمہیں کبھی یہ فیل نہیں ہوتا، عام فہم زبان میں سمجھا رہا ہوں، کہ یہ رس کڑوا ہے، یہ رس میٹھا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں رس چوسنے سے پہلے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتی ہوں تو رس میں خود ہی مٹھاس آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ سلمان ستار جو کہ نعت خواہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے، اور یہ مدینے سے تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو مدینے اور مکے کی سیر کرائے۔ اس کے ساتھ دوسرے دو مہمان کون کون ہیں ہمارے ساتھ؟ دو ماشاءاللہ بڑے ہی سوشل ورکر بھی ہیں اور بہت سارے جو ہے رفائی کاموں میں حصہ دے رہے ہیں اپنا۔ ہمارے ساتھ ایک تو ہمارے مہمان ہیں ابو ہریرہ صاحب جو کہ مارشل آرٹ کے ہیں اور ورلڈ کے سلور میڈلسٹ ہیں، اور ایشیا 3 ٹائمز انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے، اور پاکستان کے انٹرنیشنل ریفری بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کے ساتھ میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ اس کے ساتھ میں نے سنا آپ کچھ رفاہی کام وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی میرا جو شعبہ ہے وہ اسپورٹس ہے جی، اور الحمدللہ پچھلے 20 سال ہو گئے مجھے اس کیریئر کے اندر، اس فیلڈ کے اندر، اور اسی ڈیوریشن میں ورلڈ کا میڈل ایشیا کے اندر انٹرنیشنلی پارٹیسپیشن میری چلتی رہتی ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ ہم لوگ ابھی ایشین یوتھ چیمپئن شپ میں گئے تھے، جس میں ہمارے پاکستان سے 6 پلیئر گئے تھے جو کہ جونیئر بچے تھے، 11-12 سال کے اور 16 سال کے، اور اس کے اندر جو ہے 5 بچوں نے 2 سلور اور 5 برونز میڈل حاصل کر کے اس ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اور الحمدللہ اسی طرح جو ہے ہر سال کوئی نہ کوئی ایونٹ میں ہمارے جوجٹسو کے اندر پاکستان جوجٹسو فیڈریشن کے جو پلیئرز ہیں وہ لوگ جو ہے میڈل لے کر آتے ہیں۔ مارشل آرٹس آپ کیا مارشل آرٹس کی کوئی قسم ہے؟ جوجٹسو بیسیکلی ایک جاپنیز آرٹ ہے، اور یہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور ان سب کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایک آرٹ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، اور اسپیشلی جوجٹسو از اے رائل گیم آف UAE، تو یہ جوجٹسو اس وجہ سے جو ہے اور زیادہ فیمس ہے اس وقت۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ان چیزوں پر بولتے ہیں جہاں پر ہم سوچتے ہیں ٹینکر مافیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں اکاؤنٹ بین نہ ہو جائے، کہیں فیملی کو پرابلم نہ ہو جائے، وہاں پر حسن بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک ہو، رحمتوں کے اس سفر میں رحمت بن کر آپ سیٹ پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ حسن بھائی سب سے پہلا سوال مجھے یہ بتائیں، ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس بات کا لگے گا؟ مطلب سچ بولنے میں کس بات کا ڈر ہے؟ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم بولتے ہو تو میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مار دے گا اور یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں میں جب دنیا میں آ رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں دنیا میں آؤں گا، آ گئے، اللہ تعالیٰ لے کر آیا نا، ہمارا تو اس پہ اختیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جب واپس لینا ہوگا اس پہ بھی میرا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کو جب بلانا ہوگا بلا ماشاءاللہ، کامل ایمان، کامل ایمان، ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ مجھے لوگ بولتے ہیں کہ تم جب اس طرح سے بات کرتے ہو تو میں افسوس نہیں ہوتا کہ تمہارے بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کا رزق کیسے ہوگا؟ میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو کھلا رہا ہوں تو تم غلط ہو، ذریعہ میں ہوں، کھلا کوئی اور رہا ہے، اللہ کی ذات کھلا رہا ہے نا۔ اگر میں مر جاؤں گا تو مجھ سے بہتر ذریعہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی کھلا دے گا۔ لیکن اس ڈر خوف کی وجہ سے ہم سچ بولنا چھوڑ دیں۔ ہمیں اسکول میں پڑھایا نا کہ سچ بولو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو، حق بات کیا کرو، اور پھر اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک لفظ پتہ نہیں مارکیٹ میں آگے، پریکٹیکل بنو۔
تو یہ پریکٹیکل کا ورڈ تو ہمیں اسکول میں نہیں پڑھایا، اگر پڑھایا ہوتا تو ہم آج شاید پریکٹیکل بن جاتے. اور پریکٹیکل کیا ہے کہ اپنے لگے تو آواز اٹھاؤ، دوسرا جو ہے اس کو کوئی بھی کچھ بھی کرے خاموش رہو. وہ کہتے ہیں نا، وہ کہیں سنا تھا، میں نے کسی فلم میں سنا تھا، کہیں سنا تھا کہ اپنے درد ہو تو جانور بھی چیختا ہے. انسان کون ہے؟ جو دوسرے کے درد کو محسوس کرے. ہمارے والدین نے تو یہ سکھایا ہے. اپنے بھوک لگتی ہے تو جانور ادھر ادھر بھاگتا ہے نا، وہ بھوک پوری کرتا ہے. انسان کون ہے؟ جو دوسرے کی بھوک کو آسان کرے. ہمارے یہاں سے حسن میں اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو میں سوری کہوں گا، لیکن انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم نام کے نہیں، انسان ہیں. انسانیت ختم نہیں ہو چکی ہے. ہم لوگوں نے انسانوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ غلط لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے آئیڈیالز، ہم لوگوں نے اپنے ہیروز کچھ اور لوگ بنا دیے ہیں. صحیح. کس نے بولا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ آپ ایڈی کو دیکھیں، آپ کی جو سیلانی JDC ہے اور بہت سارے ادارے ہیں. میں اسپورٹس مین کو بولوں گا، میں ایکٹرز کو بولوں گا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت سارے. لیکن آپ نے اپنے ہیروز پتہ نہیں کون بنا دیے، جو چھچورے ٹائپ جو ٹک ٹاک وغیرہ پہ نظر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے ایسے لوگوں کو ہیرو بنائے نا جو نعت پڑھ رہے ہیں. نہیں بناتے نا آپ ایسے لوگوں کو ہیرو. ایسے لوگوں کو بنائے نا جو ارشد ندیم جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. آپ نہیں بنا رہے. آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ وہ جو اپنی فیملی کو ٹک ٹاک پہ دکھا رہے ہیں یا یوٹیوب پہ دکھا رہے ہیں. آپ نے وہ ہیروز بنا دیے. تو ہیروز ہیں، انسانیت ہے، لیکن ہم انسانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. ہم ان لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ٹرینڈنگ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چھچورا پن کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. ہمیں تو ہمارے ہیروز تو اللہ کا شکر ہے. MM عالم ہے، راشد مناز ہے، یا وہ جو ہاکی کا پلیئر جس نے منصور نے آخری گول روکا تھا اور ہمیں ورلڈ چیمپئن بنایا، یہ محمد یوسف، یا حسین شاہ جس نے ہمیں باکسنگ جتوائی. ہمارے تو ہیروز وہ ہیں نا، وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان، یہ لوگ ہیں. تو اب یہ جو اب آج کل کے 19 سال کے بچے سے پوچھو، بولے گا فلانا بھائی جو نہیں آتے وہ جو ویڈیو بناتے ہیں وہ میرے ہیروز ہیں. تو جب ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو ڈاکٹر اسرار احمد نے صحیح بولا نا کہ آج کل کی مائیں، ٹھیک ہے، جو 24 گھنٹے موبائل فون میں چھچورا پن دیکھ رہی ہیں، تو وہ کوئی راشد مناز پیدا نہیں کریں گی، بنائیں گی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی MM عالم یا عزیز بٹی نہیں بنائیں گی، وہ یہی چھچورا بنائیں گی نا. تو ہمارے ہیروز وہی ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہمارا پہلا ہیرو کون ہوتا ہے؟ سپر ہیرو ہمارے والد ہوتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی. ہم بولتے ہیں کہ ہم ان جیسے بنیں گے. اور میں نے اپنے والد کو بڑا پریشان دیکھا اور بڑا سنسیئر دیکھا. میں نے اپنی والدہ کو بڑا پریشان دیکھا اپنے لیے. میری والدہ تو پوری رات جاگ کے ہمیں پڑھاتی تھی اور ایک ہاتھ سے مچھر مار رہی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ سے پنکھا کر رہی ہوتی تھی جب لائٹ جاتی تھی. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ماں کو دکھایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ میرے گھر کی ماں نہیں ہے، وہ میرے گھر کی بہن نہیں ہے، نہ میرے گھر کی بیٹی ہے، نہ میرے گھر کے باپ ہے. کیونکہ میں نے اپنے باپ کو بڑا سنسیئر، سنجیدہ دیکھا ہے. اور آپ نے فیملی کو پتہ نہیں کس طرح سے دکھانا شروع کر دیا. تو ہیروز اچھے بنائیں. جب آپ اپنے ہیروز اچھے بنائیں گے، آئیڈیلز اچھے بنائیں گے، تو آپ بھی خود اچھے بنیں گے. تو اس کی مثال تو آپ نے ایسے سچ کر دی کہ بنیاد اچھی ہوگی تو بلڈنگ اچھی تعمیر ہوگی. اور انسانیت جو بول رہا ہے انسانیت مر گئی ہے، وہ شاید وہ خود مر چکا ہے. انسانیت ہر جگہ زندہ ہے. جو مچھر خون چوس رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہتری کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے اندر بھی انسانیت ہے. حسن بھائی، اب جب انسانیت کی بات آئی اور فلاح کی بات آئی تو یہاں پر میں بات کروں گا کہ آپ IT کورسز میں بچوں کو فری آف کاسٹ کورس کرواتے ہیں. میں سب سے پہلے بغیر اجازت بول رہا ہوں کہ جو بھی میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا نمبر ڈسپلیڈ ہے نیچے اسکرین پر. تو کیا وہ IT کورس کے لیے آپ سے رابطہ، آپ کس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی نمبر پہ رابطہ کریں، ہم تو کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو. زبردست. مجھے تو میرے والدین نے یہ سکھایا تھا، علم بانٹا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا. آج سب سے بڑا دھندا ہے علم. ہر کوئی بیچ رہا ہے اور لاکھوں روپے میں بنا رہے ہیں پیسے اور بتا رہے ہیں ہم کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے. آج میں نے یہ گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا. ابھی میں مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے پاس جاؤں گا، بولوں گا مجھے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں دین میں کہ اس چیز کو بتانے کے مجھے پیسے لیں گے. اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہی ہو، ٹھیک ہے، مجھے 2 گھنٹے کا لیکچر ہی تو دینا ہے اس کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. میں اس کے بھی پیسے لینا شروع کر دوں، اور وہ بھی اتنے پیسے. دیکھیں، حق کے پیسے آپ بالکل لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی جائز مطلب اجرت بنتی ہے وہ بالکل لیں. لیکن یار آپ ناجائز لاکھوں روپے آپ بول لو. اچھا کچھ لوگ تو میں نے پاکستان میں دیکھے بول رہے ہیں ہم ڈالر میں چارج کرتے ہیں، $600، $1000، $1500. ارے تم کیا کون سے کس کے بچے ہو بھائی؟ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل علم جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. آج کل کے بچے جو علم حاصل بھی کر رہے ہیں نا، ان کی شروع سے ان کی نیت اور ذہن میں یہ ہے کہ یہ پڑھائی پڑھ کے ہماری تنخواہ کتنی ہوگی. صرف دیکھیں میں بتاؤں آج کل ہوتا کیا ہے. آپ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ کوچنگ سینٹر کے باہر تصویریں لگی ہوتی تھی کہ اس نے ٹاپ کیا ہے، فلانا نے کیا ہے. تو آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ کوئی جو ویڈیو بناتا ہے نا اور بولتا ہے ہمارے پاس ایڈمیشن لے لو، وہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس سے بچہ پڑھ کے گیا تھا، آج اس نے اتنے کروڑوں کما لیے، اس نے اتنے کروڑوں کما لیے. آج علم کوئی اس لیے حاصل نہیں کر رہا کہ میں جو ہوں کچھ سیکھ کے باہر نکلوں. آج علم اس لیے حاصل کر رہا ہے، میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، یہ کورسز ہو رہے ہیں کہ میں یہ کورس کرنے کے بعد کتنے پیسے کما سکتا ہوں. یہی بات ہے، ٹھیک ہے.
تو اگر میں بولتا ہوں پیسہ جو ہے نا بائی پروڈکٹ ہے, بالکل اگر آپ کو کوئی چیز اچھی آتی ہے تو پیسہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اس میں بھی ایمان ہونا چاہیے نا, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, بچے سوال کرتے ہیں کون سے کورس میں پیسہ زیادہ ہے, بالکل کسی کورس میں پیسہ زیادہ نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ بیس کر رہے ہوں گے, مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اینکر کی بات کروں آپ کی, تو میٹرو والوں نے بولا ہوگا یار مجھے بیسٹ اینکر چاہیے اس لیے آپ دونوں کو بٹھایا نا, ٹھیک ہے, کوئی راہ چلتا ہوا بندہ تھوڑی بٹھا دیا. کوئی بھی چیز آپ بیس کر رہے ہوگے ادھر آپ کی اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی نہاری بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی نہاری نہیں ملاتے نا, آپ اس اسپیسیفک نہاری والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کروڑ پتی بن گیا, بالکل وہ نلی بریانی والا کروڑ پتی بن گیا کیونکہ اس کا بیسٹ ہے, صحیح ہے. تو آپ کا پروڈکٹ اچھا ہوگا, میں بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دوں کہ بابر اعظم کروڑ پتی ہے, ارے بھائی آپ اچھا کھیلو گے تو خود ہی بابر اعظم بن جاؤ گے. تو کسی بھی کورس میں, کسی بھی ٹاپک میں, کسی بھی سبجیکٹ میں آپ بیسٹ ہوگے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز وہاں پہ تیار ہو جائیں گی. مورلز جو ریلیٹیوز ہیں, جو آپ کے رشتے ہیں, ان کی اہمیت بھی سمجھے. نہیں جی پڑھنا ہے اور بھائی یہ کر کے میں نے باہر نکلنا ہے. بڑا موبائل دیکھ کے یا بڑی گاڑی دیکھ کے آپ کو سلام کیا جاتا ہے, یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ بالکل جی, اس بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا. اور جی اسی کے ساتھ بتاتے چلیں کہ الرحمان بریانی جو کہ مسکن چرنگی دستگیر پر ہے, وہ ہمارے سپانسر ہیں سحری کے, اور آپ بھی جائیے ٹیسٹ کیجیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پیورٹی کا جہاں نام آتا ہے وہاں پر بات ہوتی ہے الرحمان بریانی کی. اور اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو تمام مسلمانوں کو. اور آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن میں, اور ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے اچھے مہمان آج موجود ہیں جن سے بڑی ہی دلچسپ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ذیشان بھائی ہمیں کوئی اور مہمان. بالکل جی, سلمان ستار جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, میرے بہترین دوست ہیں اور مدینے سے آئے ہیں. ان سے کہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرکاتہ. بہت خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پہ آپ کو میں جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مدینے سے آئے تو دوبارہ مدینے جانے کی خواہش ہے. عاشق کہتا ہے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار سبز
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں گیمز کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ گیمز کو اب کافی چیزیں جو ہے آگے آتے جا رہی ہے، جیسے آپ کو ارشد ندیم نے جب سے جو ہے وہ اولمپک کے اندر گولڈ میڈل مارا ہے اور وہ ہسٹری کریٹ کری ہے، بیسیکلی پاکستان کی ہسٹری میں انڈیویجول گولڈ میڈل پہلی بار آیا ہے حاصل کیا ہے آج تک، جب سے ہم آزاد ہوئے۔ بالکل، حاصل پہلی دفعہ ہی ہم نے کیا ہے، ہاں، ہم نے اور پہلی دفعہ اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے جو میڈل جو آیا تھا اولمپک میں وہ ہماری ہاکی کی ٹیم لیتی رہی ہے، اور کیونکہ وہ ٹیم ایونٹ تھا، تو اب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھی، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، اب ہمارے جو بچے جو ہیں ابھی پچھلے ہفتے ایشیا کے اندر آپ کو بتایا کہ میڈلز ہو کر آئے، تو میٹرو نے ہی میرے خیال سے سب سے پہلا جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ جو ہے میٹرو نے چلائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے چینلز والوں نے بھی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، بٹ اس طریقے سے وہ چیز نہیں ملی وہ بچوں کو۔ ابھی بھی میں کچھ پروگرامز میں گئے ہیں، کچھ چینلز پہ جا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر جیسے کہ میڈیا کا بیسیکلی جیسے ٹک ٹاک جیسے انہوں نے بتایا، جیسے حسن بھائی نے بتایا کہ اگر میڈیا پہ اور جو ہم آئیڈیل جو اپنے بنائیں، تو وہاں سے جو ہے نا یہ بچے سیکھیں گے، پروموٹ ہوں گے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے جو بھی چینلز پہ اپنی چیزوں کے اوپر وہ پازیٹیوٹی دکھاتا ہوں جس سے بچوں کو فائدہ ہو، کیونکہ جب دیکھیں یہ اسپورٹس ہے، مارشل آرٹ جو ہے نا ایک ایسا اسپورٹس ہے، ایک تو اسپورٹس ہے آپ کھیلنے جاتے ہیں چیزیں، یہ ایک الگ چیز ہے، دوسرا یہ کہ اس میں سیلف ڈیفینس ہے۔ اس میں میں اکثر جو ہے یونیورسٹیز اور اپنے کلبز میں اور دوسرے سیشنز رکھتا ہوں سیلف ڈیفینس پہ، اسپیشلی فار دا وومنس، لڑکیوں کے لیے۔ جی، لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر ایک ایونٹ رکھا تھا، اور اس کے اندر تقریباً 200 کے قریب جو ہے لڑکیاں پارٹیسپینٹس تھیں، اور ان کو تقریباً 3-4 گھنٹے کا ہم نے سیشن دے کے کوشش یہ کری کہ ایک دن میں ان کو اتنا سکھا دیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتی۔ سیلف ڈیفینس از ناٹ لائک کہ آپ کک مارو، پنچ مارو، تھرو مارو۔ سیلف ڈیفینس وہ نہیں ہے، وہ پورا پراپر مارشل آرٹ ہے۔ سیلف ڈیفینس مطلب آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا، بچاؤ کیسے کرنا، آپ کیسے کریں گے، آپ کو صرف آپ کو اس چلا کے بھی کر سکتے ہیں۔ ایون میں نے ایک ڈیفینس سکھایا ہے کہ آپ نیوز پیپر سے اس کو ویپن بنا کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں، تو آپ کو بس اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو میری کوشش ہے کہ ہم اس کو اویئر کریں۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ پھر ہم اس سیشن سے اجازت چاہیں گے، آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ابو ہریرہ بھائی کہ آپ کو سیلف ڈیفینس، میں حسن بھائی سے بھی کہوں گا، سیلف ڈیفینس کا پہلا جو بنیادی اصول ہے پینک نہیں کرنا۔ پینک جہاں آپ نے کیا، حواس کھو دیے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ چاہے استاد کی نظر میں حسن بھائی ہوں جو واقعی میں بچے کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمارے یہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا یا اچھا نہیں چل رہا، اس کے پیچھے آپ خود ہی ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ حسن بھائی نے کہا کہ والد مورال ہوتے ہیں آپ کے کہ ہم نے ایسا بننا ہے، اور والد ہی کہتے ہیں کہ میں گھر پہ موجود ہوں، انکل کو جا کر بولو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ کی جو درس گاہ ہے، اگر آپ اسی سے غلط چیزیں سیکھیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ بچہ بیسیکلی برا نہیں ہوتا، برے ہم ہوتے ہیں۔ بالکل، بچہ وہی سیکھتا ہے جو ہم سکھاتے ہیں۔ بچہ تو کینوس ہوتا ہے، کینوس کے اوپر آپ ایک خوبصورت سا گلاب ڈیکور کر دیں یا آپ اس کے اوپر لکیریں مار کے اس پیپر کو خراب کر دیں، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اسی کے ساتھ حسن بھائی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، آپ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ آپ کو میں آن ایئر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے آتے رہنا ہے پروگرام میں، کیونکہ ہمیں اٹ سیلف مہمانوں کی رحمتوں کی بہت ضرورت ہے، سچ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچ بولیں،
اور سچ بولنا سکھائیں گے آپ کے تھرو, کیونکہ ہر ایک کی ایکسپرٹیز, میں دنیا میں جہاں میرا پروگرام دیکھا جا رہا تو آپ میری پراپرٹی ہیں, میرے آپ پراپرٹی ہیں اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ہر چیز میری ہے, اس کا مالک میں ہوں. تو میں آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گا, آپ کو بھی ابو ہریرہ بھائی, کہ ہم ان چیزوں کو آگے جب لے کر چلیں گے تو ہماری چیزیں بڑی اچھی ہوتی چلی جائیں گی. عائشہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں نیکسٹ سیشن میں ہمارے بہت پیارے سے مہمان جوائن کریں گے, لیکن ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور ان کو آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ جب وہ بولتے ہیں دل چاہتا ہے کہ وہ بولتے چلے جائیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.